بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی فضیلت کے باوجود سیدہ زہرا بنت نبی علیہ السلام کا دروازہ جلایا گیا۔ جی ناظرین، سید فاطمہ زہرا کی فضیلت پر شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر میں متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں۔ دونوں مکاتب فکر کے علماء نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت و مقام کو تسلیم کیا ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عزیز بیٹی مانا ہے۔ یہاں میں ان کی فضیلت کے حوالے سے شیعہ اور سنی کتب کے اہم حوالہ جات پیش کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آج کی میری تحریر آپ نے سنی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سنی کتب میں سید فاطمہ زہرا کی فضیلت: فاطمہ علیہ السلام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس حدیث کو سنی مکاتب فکر میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 6285، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2459۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حوالہ صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 3714، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2459۔ حدیث کسا، اہل بیت کی فضیلت: سنی روایات میں بھی حدیث کسا کی روایت موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اہل بیت قرار دیا اور ان کے لیے آیت تطہیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 نازل ہوئی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ایک چادر کے نیچے اکٹھا کیا اور دعا کی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما اور انہیں پاک رکھ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ حوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3757، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 252۔ فاطمہ علیہ السلام کا مقام قیامت کے دن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن فاطمہ اس حال میں آئیں گی کہ ان کے لیے ایک نورانی چادر ہوگی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حوالہ مستدرک حاکم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 156، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 282۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دروازے پر آگ اہل سنت کے نزدیک محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورۃ النور، آیت نمبر 36۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسی وقت ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ گھر کس کے ہیں جس کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کے گھر۔ اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ گھر ان گھروں میں سے سب سے افضل ہے۔ روایت میں نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مہینوں تک اپنی بیٹی کے گھر پر آ کر سلام کیا کرتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ احزاب، آیت نمبر 33۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام، کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ جس گھر کی فضیلت میں اتنی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں،
اسی گھر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ اسی بات کو اس مقالہ میں اہل سنت کی کتابوں میں جو نقل ہوا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، کتاب المصنف میں ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، حضرت علی علیہ السلام اور زبیر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوتے وقت اس کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ یہ بات عمر ابن خطاب تک پہنچی اور وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، اے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ کے والد ہیں اور ان کے بعد آپ ہیں، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو یہ محبت اس بات سے مجھے منع نہیں کرے گی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس گھر کو آگ لگانے کا حکم دوں۔ عمر نے یہ سب کہا اور چلا گیا۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام اور زبیر آئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمر ابھی یہاں آیا تھا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر دوبارہ اس گھر میں آپ لوگوں کا اجتماع ہوا تو اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ خدا کی قسم، اس نے جس بات کی قسم کھائی ہے وہ اسے انجام دے کر رہے گا۔ انسباب الاشراف میں بلازری نقل کرتے ہیں، ابو بکر نے علی علیہ السلام کے پاس بیعت لینے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد عمر ایک فتیلہ یعنی آگ لگانے والے کے ساتھ دروازے پر آیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ابن خطاب کے بیٹے، کیا تم میرے دروازے کو جلانا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں، یہ کام اس چیز کی مدد کرے گا جس کے لیے آپ کے والد مبعوث کیے گئے تھے۔ کتاب الامامات و سیاسات میں ابن قتیبہ اس طرح لکھتے ہیں، جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہو گئے تھے، ابو بکر نے عمر کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو لے کر آئے۔ وہ علی علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی کہ صاحب باہر آ جائیں، لیکن ان لوگوں نے باہر آنے سے انکار کیا۔ اس وقت عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا، خدا کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ باہر آتے ہو یا میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ ایک شخص نے عمر سے کہا، اے حفص کے بیٹے، اس گھر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا رہتی ہیں۔ اس نے کہا، رہتی ہوں۔ طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، جس وقت لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے تھے، عمر ابن خطاب ان کے گھر پر آئے اور کہا، اگر تم لوگوں نے بیعت نہیں کی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اسی طرح اہل سنت کی دوسری مشہور تاریخی کتابوں میں تاریخ دانوں اور مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ عمر ابن خطاب نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ لگوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نتیجہ، ان سب کتابوں میں اس بات کی تصدیق کے بعد کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ لگائی گئی، کوئی بھی انصاف پسند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے۔ تفسیر کے لیے ان کتابوں کا مراجعہ کیا جا سکتا ہے، میں نے حوالہ جات درج کر دیے ہیں۔